وما حیات الدنیا الا لعیب ولہو، اور دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل کود۔ پارہ 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 32۔ حضرت سیدنا علی خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دنیا ابلیس لعین کی بیٹی ہے، اور اس سے محبت کرنے والا شخص اس بیٹی کا خاوند یعنی شوہر ہے۔ ابلیس اپنی بیٹی کی وجہ سے اس مالدار شخص کے پاس آتا جاتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بروز قیامت ایک نیلی آنکھوں والی نہایت ہی بدصورت بوڑھیا جس کے دانت آگے کی طرف نکلے ہوں گے لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگی، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ اس سے جانتے ہو؟ لوگ کہیں گے ہم اس کی پہچان سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اور فرمائے گا کہ یہی وہ دنیا ہے جس پر تم فخر کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے دنیا میں قطع رحمی کرتے تھے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اپنا رشتہ توڑتے تھے، اس کے سبب ایک دوسرے سے حسد کرتے تھے اور دشمنی کرتے تھے۔ پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور پکارا جائے گا کہ اے میرے پروردگار، یعنی وہ دنیا پکارے گی، اے میرے پروردگار، میری پیروی کرنے والے اور میری جماعت کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے بھی تیرے ساتھ لے جا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہوشیار رہو، دنیا لعنتی چیز ہے، اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ ملعون ہے سوائے اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کے جو قریب کرتا ہے، عالم اور طالب علم۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نیاز مندوں کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، رستے میں ایک مردہ بکری دیکھی، فرمایا دیکھتے ہو اس کے مالک کو کہ اسے بہت ہی بے قدری کے ساتھ پھینک دیا۔ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی بھی قدر نہیں رکھتی جتنی بکری والے کے نزدیک اس مری ہوئی بکری کی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جب کسی بندے سے بلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کی سزا فوری طور پر اسے دنیا میں دے دیتا ہے۔ ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، تو حاضرین میں سے ایک شخص رو پڑا۔ یہ دیکھ کر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آج تمہارے درمیان وہ تمام مومن موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہوتے تو ان کے اس ایک شخص کے رونے کے سبب تمامی کے گناہ کو بخش دیے جاتے، کیونکہ فرشتے بھی اس کے ساتھ رو رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ اللہ نہ رونے والے کے حق میں رونے والوں کی شفاعت قبول فرما۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس مومن کی آنکھوں سے اللہ کی خوف سے آنسو نکلے اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہو، وہ آنسو اس کے چہرے پر ظاہری حصے پر پہنچے تو اللہ تعالی جہنم اس پر حرام کر دیتا ہے۔ سرکار کا ارشاد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھ سے گرنے والا ہر آنسو کے قطرے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جو کھڑے ہو کر اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے۔ نجات کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نجات ان 3 چیزوں میں ہے: اپنی زبان کو روکے رکھنا، تمہارے گھر میں ٹھہرے رہنا اور گناہوں پر رونا۔ خوف خدا سے نکلے ہوئے آنسو کا قطرہ حوروں کے چہروں پر نور لاتا ہے۔ حضرت سیدنا احمد بن ابو حواری فرماتے ہیں، میں نے خواب میں ایک حور کو دیکھا جس کے چہرے کی نور کی چمک
سے جگمگا رہا تھا۔ میں نے پوچھا تمہارے چہرے پر یہ چمک دمک کس وجہ سے ہے؟ وہ بولی تمہیں وہ رات یاد ہے جس میں تم روتے تھے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا تمہارے آنسو مجھے لا کر دیے گئے تو میں نے ان کو اپنے چہرے پر مل لیا۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان دائمی فرماتے ہیں کہ خوف خدا سے جو آنکھیں بھر آئیں گی اسے اس کے چہرے پر قیامت کے دن نہ سیاہی ہوگی نہ ذلت ہوگی۔ اگر ان کے بھری ہوئی آنکھوں سے وہ آنسو ظاہر ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان آنکھوں کے آنسو سے پہلے قطرے سے ان آنکھوں کے پہلے قطرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آگ کے کئی سمندر کو بجھا دے گا۔ اور جس قوم میں کوئی شخص خوف خدا سے روتا ہے تو اس قوم پر رحم کیا جاتا ہے۔